آپ کو ایک معصوم لڑکی پر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج میری زندگی کا بہت اہم انسان آ رہا تھا، وہ انسان جس کے نام سے منسوب ہو کر میں پچھلے 5 سالوں سے منتظر تھی، وہ انسان جس نے زمانے بھر سے ٹکر لے کر مجھے اپنا بنایا تھا۔ عارف مجھ سے نکاح کرنے کے چند ہی روز بعد اپنی تعلیم مکمل کرنے کی غرض سے بیرون ملک جا بسا تھا۔ آج وہ پھر سے 5 سال بعد میرے گھر آ رہا تھا، شاید وہ میری رخصتی کی بات کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ میں بے حد خوش تھی کہ میری اس ذلت بھری زندگی سے جان چھٹ جائے گی اور میں آرام سے بیاہ کے دیس شہزادیوں کی طرح رہوں گی، کیونکہ میں جو زندگی گزار رہی تھی یہ صرف میرا دل ہی جانتا تھا کہ اس زندگی نے مجھے دن رات کتنی بڑی اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ خیر، میں نے گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ شام کا وقت ہونے کو تھا جب اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو حسب توقع سامنے عارف کھڑا تھا۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے اندر لے آئی۔ وہ ہمیشہ سے بڑا مؤدب ثابت ہوا تھا، خاموشی سے مہمان خانے آ کر بیٹھ گیا۔ گھر پر اماں کے علاوہ ابا بھی موجود تھے، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ بستر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ اس وقت وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ میں عارف کے لیے چائے لے کر آئی تو ہمارے درمیان رسمی سلام دعا کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد وہ چائے پیتے میری جانب بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جن کے ساتھ میں مزید سمٹ جایا کرتی تھی۔ لیکن آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس تھا، نہ جانے وہ کیا تھا جسے میں سمجھ نہیں پائی۔ مجھے دیکھتے ہی ایک دم بولا، آنٹی سنا ہے آپ کی بیٹی شعر بہت اچھے پڑھتی ہے، میں بھی سننا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ عارف کی یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ ایک دم میں چونک سی گئی، مگر میں نے جذبات کو قابو کرتے ہوئے کہا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ اماں نے میری جانب دیکھا اور بولی، بیٹی تمہارے شوہر ہیں، کوئی فرمائش کر رہا ہے تو پوری کر دو۔ اماں کی بات سن کر میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ عارف کی نظریں متواتر میرے چہرے پر مرکوز تھیں، جیسے وہ میرے چہرے کے تاثرات پڑھ رہا ہو یا کچھ کھوج رہا ہو۔ میں نے نگاہیں جھکا لیں اور شعر پڑھنے لگی۔ عارف دل ہی دل میں نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، کیونکہ شعر ختم ہو جانے کے چند منٹ تک وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ اماں کے پکڑنے پر ایک دم چونک کر اماں کی جانب دیکھنے لگا اور ساتھ ہی مجھے بہت داد دی، لیکن اس کا داد دینے کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے کسی بازاری عورت کے حسن کی تعریف کی جاتی ہو۔ اب میں روز اپنی آنکھوں کو خوبصورت میک اپ سے سجا کر صرف سکارف تلے چھپاتی اور اپنے چہرے کو بھی نقاب میں چھپا لیتی، پھر فیس بک پر لوگوں سے ایسی باتیں کرتی جو کسی عزت دار کے گھرانے کی لڑکی نہیں کرتی۔ شروع میں مجھے بے حد جھجک محسوس ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ یہ میری زندگی کا حصہ بننے لگا۔ پھر میں نے ایک یوٹیوب چینل بھی بنا لیا جس پر اپنی ہی ویڈیو لگا لیا کرتی تھی۔ میں لوگوں کو گانے سناتی، کئی نوجوان لڑکوں کے لیے شعر پڑھا کرتی، ہزاروں لوگ مجھے داد دیتے، ہر ایک آنکھوں اور آواز کا دیوانہ تھا۔ آہستہ آہستہ میری شہرت بڑھنے لگی، میرے فینس کی تعداد ہزاروں سے لاکھوں میں ہو گئی۔ اس مقام تک آنے میں اچھی خاصی محنت کی تھی، لیکن یہ میں بھول گئی تھی کہ آج کل ہر انسان جدید ٹیکنالوجی سے متعارف ہو چکا ہے، کہیں کوئی اپنا مجھے پہچان نہ لے۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ یہ سب چھوڑ دوں، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ میرے ماں باپ کا اچھا علاج ہونے لگا، میں کسی طور یہ سب چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ جن بہنوں کے بھائی جیتے جی مر جائیں وہ ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ دن ہفتے سالوں میں گزر گئے۔ کئی بار دل میں خیال آتا کہ اگر عارف کو اس سب کے بارے میں معلوم ہو گیا تو میرا کیا بنے گا، کہ وہ دن آ ہی گیا کہ عارف کے سامنے میرا یہ راز کھل گیا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں، لیکن ہم جیسے گناہ گاروں کی زندگی اتنی آسانی سے کہاں تمام ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ کئی دن عارف کے دیے ہوئے پیسوں کے ساتھ کٹ گئے۔ میں وہ رقم استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئی۔ مجھے پھر سے اس کیمرے اور موبائل کا سہارا لینا پڑا۔ میں روز خود کو ملامت کرتی، لیکن پھر مجبور ہو کر وہی گناہ کر بیٹھتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ گناہ میرے گلے کا طوق بن جائے گا۔ ایک روز مجھے گھر کا سامان لینے باہر جانا پڑا۔ میں نے اپنی چادر سوکھنے کے لیے ڈالی ہوئی تھی کہ راستے میں ایک لڑکے نے مجھے دیکھا۔ رات کا وقت تھا، وہ میرے چہرے پر بار بار ٹارچ مار کر دیکھ رہا تھا اور مجھے گھور رہا تھا۔ وہ بالکل پاگل لگ رہا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ پاگل نہیں بلکہ میرا ایک فین تھا۔ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنی شروع کر دی۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں
और आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने जरा होश संभाला और गौर किया तो फिर मुझे पता चला और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि वो मेरा वही भाई था कि ये बाहर बैरूने मुल्क जाते हुए बहरी सफर में दरिया में डूबकर मर गया है। लेकिन वो नशे की लत में गिरफ्तार हो चुका था और अक्सर अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस यूट्यूब वगैरह पर देखा करता था और वहीं से मेरा आशिक बन गया था। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि वो मेरा भाई है और मैं उसकी बहन, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा। इसी दौरान सड़क पर कुछ लोग आए जिन्होंने मेरे भाई से जान छुड़वाई। रात काफ़ी हो चुकी थी, मैं घर वापस जाने लगी। जब घर पहुंची तो मुझे पता चला कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था। अम्मा भागती हुई मेरे पास आई और मुझे बुरी तरह पीटने लगी। कहाँ चली गई थी तू? तेरा बाप तेरी याद में मौत के मुंह में चला गया। अम्मा की हालत देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। थोड़ी देर में मोहल्ले वाले भी जमा हो गए। सारा मोहल्ला मुझे सवालिया निगाहों से देख रहा था। जाहिर है मुझे लोगों के इस सवाल का भी जवाब देना था कि रात के इस पहर घर से बाहर गुजार कर कहाँ से आई हूँ। मेरे अब्बा की चारपाई उठाकर कब्रिस्तान की तरफ ले जाई जा रही थी और मैं वहीं जमीन पर बैठी ज़ारों के तार खामोशी से आंसू बहा रही थी। अम्मा मुझे रोते हुए पीटते हुए वहाँ से उठाकर कमरे में ले आई। उन्होंने मुझे बताया कि रात को अब्बा की तबीयत खराब हो गई थी और तुम घर पर नहीं थी। खांसते खांसते इनकी जान निकल गई। ये कहकर अम्मा फिर से रोने लगी। तू कहाँ चली गई थी? अम्मा ने मुझे सीने से लगा लिया। हम माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगे। एक माँ ही बेटी के दिल का हाल समझ सकती है। अम्मा ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। फिर अब्बा की मौत को चंद ही दिन गुजरे थे कि मोहल्ले वालों ने हमें निकाल दिया। वो एक घर ही हमारा वाहिद सहारा था। हमने वो घर बेच दिया और दूसरे गाँव में किराए के मकान में रहने लगे। ये राज आज तक दिल में महफूज है कि रात को क्या हुआ था। मेरे भाई को मैंने दोबारा कभी नहीं देखा। मैं हर वक्त अपने अल्लाह से मुआफी मांगती हूँ कि मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मैंने नए मोहल्ले में अपनी जान पहचान बना ली। मैं कैसे भूल सकती थी? बेशक सारी दुनिया हमें छोड़ दे लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। अब मैंने अपने रब का सहारा लिया है। मैं मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती हूँ और बाकी वक्त अपने घर के कामों और अम्मा की खिदमत में गुजारती हूँ। शायद अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया है, इसीलिए तो फिर मोहल्ले के लोग हमारी इज्जत करते हैं। लेकिन एक बात आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मुझे उस रात का राज अपनी माँ को बता देना चाहिए या फिर ज़िंदगी इसी तरह खामोशी से चलती रहे जैसे कुछ सालों से चल रही है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अखलाकी सबक, गुर्बत से मायूस होकर कभी भी गुनाह की दुनिया में हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह तबारिक व तआला सब कुछ ठीक कर देगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद इस तरह की वीडियोज़ रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।